السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے، دوسرے پارے کا آغاز ہے الحمدللہ، اور آیت نمبر 142 ہے۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ بحیثیت امت ہمارے لیے ایک شناخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کو بالخصوص مخاطب فرمایا ہے، اور ضمناً کہیں کہیں نصارہ کا بھی ذکر آ جاتا ہے۔ پورے سورہ بقرہ کی ترتیب جو بیان کی گئی کہ پہلے آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش میں وہ کہیں ناکام بھی ہوتے ہیں، پھر وہ معافی مانگتے ہیں اور بالآخر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے، ان کا بھی امتحان لیا جاتا ہے، وہ ناکام ہو جاتے ہیں اپنی گستاخی اور بدتمیزی کی وجہ سے، یہ ان کا ایک برا اینڈ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، ان سے بھی امتحان لیا جاتا ہے، وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے، لہٰذا ہم امتحان سے گزر رہے ہیں، ابھی ہمارا انجام ہونا جو ہے وہ باقی ہے۔ البتہ ایک تسلی جو دی جاتی ہے وہ یہ کہ چونکہ ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، تو جیسے اللہ پاک نے ان کو کامیاب فرمایا ہے، یہ امت ان کی اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب فرمائیں گے۔ پھر پچھلی آیات میں جتنا بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، وہ بار بار لفظ مسلمہ اور مسلمون کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں یعنی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مذہب دیا گیا ہے وہ اسلام ہے، اور ہمیں نام مسلمان کا دیا گیا ہے، تو اس سے بھی ہمارا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک مضبوط تعلق الفاظ کی صورت میں بھی نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ اسلام کے جتنے بھی ارکان بیان کیے جاتے ہیں ان سب میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک خصوصی مناسبت ہمیں نظر آتی ہے۔ مثلاً کلمہ شہادت جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں توحید کتنی نظر آتی ہے اور شرک سے بیزاری کتنی نظر آتی ہے۔ دوسرا کہا گیا ہمارا رکن نماز ہے، اور نماز کا تعلق جو ہے وہ بیت اللہ کے ساتھ ہے، اور بیت اللہ کی تعمیر کس نے فرمائی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، اور آپ کی دعا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اور یہ آج تک ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، تو گویا کہ نماز کے ساتھ بھی ان کا ایک تعلق نظر آتا ہے۔ تیسرا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ کو بیان کیا جاتا ہے، تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے آگے اپنی جو ان کے واعظ ہمیں ملتے ہیں کتابوں میں کہ انہوں نے اپنی نسلوں کو جو ہے وہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا تھا، تو ظاہری بات ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے یہ دین کہاں سے سیکھا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام سے سیکھا تھا، تو ایک زکوٰۃ کے ساتھ بھی تعلق جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ چوتھا رکن جو ہے وہ روزے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور رمضان کی جو خوبصورتی اور اہمیت ہے وہ دراصل میں قرآن کی وجہ سے ہے، اور قرآن نبی علیہ السلام کے توسط سے ہمیں ملا ہے، اور نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ہم جب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دیکھتے ہیں تو آپ نے جو دعا مانگی تھی اس میں ایک ایسا رسول مانگا تھا جو لوگوں کو آیات پڑھ کے سناتا ہے اللہ تعالیٰ کی، تو گویا کہ کتاب بھی مانگی گئی تھی اور اولاد بھی مانگی گئی تھی، تو ایک خصوصی تعلق جو ہے وہ رمضان اور قرآن کے ساتھ اس مناسبت سے روزے کے ساتھ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ پانچواں رکن جو ہے وہ حج کا بیان کیا جاتا ہے، تو حج میں تو ہر جگہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام ہی نظر آتے ہیں، چاہے وہ صفا اور مروہ کا مقام ہو، چاہے وہ مقام ابراہیم کے نفل ہوں، بیت اللہ کے دیکھنے کا منظر ہو، طواف ہو، وہ سب ہمیں تعلق کس کے ساتھ نظر آتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نظر آتا ہے۔ بڑی پیاری بات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایک نئی قوم بنتی ہے تو ایک قوم کے لیے یا تو دارالحکومت بھی چاہیے ہوتا ہے، کوئی آئین چاہیے ہوتا ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی ایک یوم آزادی لازمی ہوتا ہے۔ تو ہم اگر دیکھتے ہیں کہ امت کی حیثیت سے ہمیں نام جو ملا ہے وہ مسلمان کا ملا ہے، ہمیں آئین جو ملا ہے وہ قرآن کا ملا ہے، اور ہمارا کیپٹل جو روحانیت کا کیپٹل ہے وہ بیت اللہ ہے، اور ہماری یوم آزادی کا دن کون سا ہے؟ وہ شب قدر ہے، کیونکہ اس رات میں جو ہے وہ ہمیں قرآن ملا تھا۔ اور پھر اس بات کو منسلک کیا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کہ یہ سب نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں ان کا کہیں نہ کہیں تعلق جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نظر آتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ من ذریتی امہ، کہ میری اولاد میں جو ہے وہ ایک امہ ہو، اور امت مسلمہ فرمایا تھا کہ ایسی امت ہو جو کہ مسلمہ امت ہو۔ پھر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اب مضمون جو ہے وہ تحویل قبلہ کی طرف جانا ہے، اور یہ مضمون بہت اہم بھی تھا اور حساس بھی تھا، یہ بھی قرآن پاک کا ایک خاص انداز ہے کہ آنے والی آیات میں اللہ پاک نے جو بات کرنی ہوتی ہے تو سابقہ آیات میں کہیں نہ کہیں اس کا اشارہ مل جاتا ہے، حوالہ مل جاتا ہے، بلکہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک پہلے نئے موضوع کے لیے ایک ذہن سازی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کسی حکم کو جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں۔ تو جو لوگ قرآن پاک کا بہت بغور مطالعہ کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اس ربط کو جان لیتے ہیں کہ اگر ابھی اللہ پاک یہ بات فرما رہے ہیں تو آنے والی آیات میں کوئی نہ کوئی اس کا ربط یا اس کا حکم ہمیں ضرور نظر آتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام
کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اور یہ موضوع آخر کس طرف جا رہا ہے؟ تحویل قبلہ کی طرف جا رہا ہے۔ قبلہ کا تحویل ہونا یہ ہمارے لیے کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے، کیونکہ ہم تو شروع سے ہی بیت اللہ کو بیت اللہ ہی دیکھتے آئے ہیں، لیکن ایک دم کسی چیز کا چینج ہو جانا، تبدیل ہو جانا، کہ آپ کسی چیز کے اوپر بہت عرصے سے قائم ہوں اور پھر اچانک آپ کو یہ کہا جائے کہ اب آپ نے وہ چیز چھوڑ دینی ہے، تبدیل کرنی ہے، تو ایک دم ایک نئی چیز کو قبول کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے تو نہیں، لیکن صحابہ کرام کے لیے تحویل قبلہ جو تھا یہ ایک بڑا خاص معاملہ تھا، اور یہودیوں کے لیے بھی بہت خاص معاملہ تھا۔ تو آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ عنقریب جو بے وقوف لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس چیز نے جو ہے وہ پھیر دیا ہے۔ صفحاء کا لفظ جو ہے یہ فعلاء کے وزن کے اوپر ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اب یہاں پہ علماء کرام بڑی اہم بات یہ فرماتے ہیں کہ یہودی جو کہ ہمارے مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہمارے نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو انہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مسلمان کس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں؟ ان کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب تحویل قبلہ کا حکم آتا ہے تو سب سے زیادہ بے چینی ان لوگوں کو ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف آتے ہیں تو وہ مکہ میں تو نمازیں بیت اللہ کی طرف ہی کر کے پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کا ایک جذباتی تعلق بیت اللہ کے ساتھ تھا۔ اب جب وہ مدینہ شریف میں آتے ہیں تو ان کو اپنا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف کرنا پڑتا ہے، اور وہاں پہ نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ تو صحابہ کرام کے لیے بھی یہ معاملہ بہت مشکل تھا کہ ایک دم اپنے بیت اللہ سے رخ پھیر کے جو ہے وہ اس طرف نماز پڑھنا۔ اس میں بھی علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ بہت حکمت تھی، چونکہ مسلمان بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، تو ابھی انہیں وہاں پہ اپنے قدم جمانے تھے۔ تو حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہاں پہ موجود جو بھی ہیں ان کے ساتھ جو ہے لڑائی نہ لڑی جائے، کسی قسم کا اختلاف نہ ہو، تاکہ جتنی کم ریزسٹنس ان کی طرف سے آئے، یہ ایک حکمت تھی۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا کہ ہر چیز میں جو ہے مدینہ والوں سے بھی لڑنا پڑ جاتا تو پھر مسلمان کہاں جاتے۔ لہذا جب ان لوگوں نے دیکھا، یعنی کہ بالخصوص یہود نے، کیونکہ مدینہ شریف میں اس وقت 3 قبیلے تو یہود کے ہی آباد تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو انہیں کوئی خاص اختلاف محسوس نہیں ہوا۔ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بھی رکھیں گے، یعنی کہ جتنا ہو سکتا ہے کہ شروع میں ان کی مخالفت سے بچنے کے لیے کہ ان کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو، اور کسی قسم کی ان کے ساتھ جنگیں بھی جو ہے وہ نہیں لڑی گئی ہیں۔ تو یہ عین حکمت کا تقاضا تھا کہ جب آپ کسی نئی جگہ میں جاتے ہیں تو شروع میں آپ کو تھوڑا سا کمپرومائزنگ ہونا پڑتا ہے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، پھر جب آپ کے پاؤں جم جاتے ہیں تو پھر آپ غلط کو غلط کہتے ہیں اور صحیح بات منوانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا شروع میں تو ایسے ہی مسلمانوں کا رویہ جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ لیکن جب 16-17 ماہ کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو بھی شدید بے چینی تھی، وہ بیت اللہ سے جو محبت و لگاؤ تھا، صحابہ کرام کو بھی جو لگاؤ تھا، تو ان کی تمنا اور خواہش یہ تھی کہ ہم اپنے اسی رخ کی طرف جو ہے وہ نمازیں پڑھیں۔ تو جب یہ حکم آتا ہے تو یہودیوں کی طرف سے شدید بے چینی کا جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کیونکہ وہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ اصل مرکز جو ہے، اصل قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہی ہے، اور یہ بات تاریخ سے بھی بالکل واضح ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر جو ہے وہ تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام سے پہلے داؤد علیہ السلام، اور ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، اور پھر یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان سب کا قبلہ کیا تھا؟ وہ کس رخ کی طرف نمازیں پڑھتے تھے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ تعمیر کس نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ تو گویا کہ اصل بیت اللہ تو تب بھی موجود تھا، بیت المقدس تو بہت بعد میں آیا ہے، لہٰذا وہ یہ بات جانتے تھے کہ اصل قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا پس منظر کچھ اس طریقے سے ہے کہ کچھ صحابہ کرام تو 12 سال مکی دور کے صحابہ کرام ہیں جو بیت اللہ کی طرف نمازیں پڑھ رہے تھے، ان کی شدید خواہش یہی تھی کہ ہم اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ مدینہ شریف میں جو مسلمان موجود ہیں، جو 70-72 لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان کو ابھی اسلام قبول کیے صرف 1 سال کا عرصہ ہوا ہے۔ کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں جنہیں کچھ ماہ کا جو ہے وہ عرصہ ہوا اسلام قبول کیے، اور اوس اور خزرج نے تو نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد جو ہے وہ اسلام قبول کیا ہے۔ لہٰذا اب کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جو کہ 12-13 سال پہلے کے مسلمان ہیں، کچھ نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور اس سچویشن میں ایک نیا حکم آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنے قبلے کو جو ہے وہ تبدیل کرنا ہے۔ تو جو مکی صحابہ کرام ہیں ان کے لیے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ان کی تو اپنی شدید تمنا اور خواہش یہی تھی، لیکن نئے صحابہ کرام کے لیے ایک رخ سے دوسرے رخ کی طرف جانا یہ باہر ان کے لیے ایک چیلنجنگ بات تھی۔ تو جب اس پس منظر میں ہم یہ دیکھتے ہیں آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے۔ مشرق اور مغرب کی ایک وضاحت تو یہ کی جاتی ہے کہ بیت المقدس یہود و نصارہ کے نزدیک بہت معتبر تھا، لیکن اس میں بھی دونوں کے درمیان میں فرق پایا جاتا تھا، کیونکہ بیت المقدس کا ایک مشرقی حصہ تھا، ایک مغربی حصہ تھا۔ نصارہ کے نزدیک مشرقی حصہ جو تھا وہ بہت معتبر تھا، کیونکہ ان کے نزدیک مریم علیہ السلام نے مشرقی جانبی اعتکاف کیا تھا، اور اسی اعتکاف میں فرشتہ جو ہے وہ آپ کے پاس آیا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی تھی، لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ مشرقی حصہ جو ہے وہ بہت معتبر ہے، جبکہ یہود یہ کہتے ہیں کہ
مغربی حصہ جو ہے وہ ان کے نزدیک بہت معتبر ہے۔ تو ایک تو اللہ پاک نے یہاں پہ یہ بات کلیئر فرمائی ہے کہ مشرق اور مغرب سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ہر جانب جو ہوتی ہے وہ اللہ پاک کی ہوتی ہے۔ دوسرا کہا گیا کہ مشرق و مغرب جو ہے یہ عرب زبان کا محاورہ تھا، تو اللہ پاک نے یہاں پہ کیونکہ بہت سارے محاورے قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مشرق و مغرب محاورتاً فرمایا کہ یہ سب کس کے لیے ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اس میں شمال یا جنوب کا ذکر نہیں آتا کیونکہ مشرق و مغرب میں تمام سمتوں کے جو ہیں وہ احاطے ہو جاتے ہیں۔